آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان لوگوں کی تاریخ، ان کا شجر نسب، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ دوستی و دشمنی کب تک نبھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذاکر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ انسائٹ۔ گجر قوم تاریخ کے آئینے میں۔ گجر کون ہیں اور ان کا شجر نسب کن سے ملتے ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی بھی ذات ہو وہ صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پہ فخر کرنا حرام ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد گجر، سید، سواتی، خان، پٹھان، قریشی وغیرہ وغیرہ۔ اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بہترین وہ ہوتا ہے جو متقی ہو۔ یہ صرف معلومات کے لیے اور گجروں کی محبت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ لوگ پلیز شیئر بھی کریں اور اپنے علم میں اضافہ بھی۔ میں آپ حضرات سے گجروں کے متعلق جو بھی معلومات شیئر کروں گا وہ تاریخ کی کتب کا خلاصہ ہوگا، مطلب کہ گجر قوم کے متعلق جو بھی خصوصیات معلومات آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا وہ سچی اور قابل یقین ہیں۔ ناظرین، گجر جو کاسٹ ہے اور جو ذات ہے، اس قوم کے لوگ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان اور کشمیر میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور اپنے علاقے کی نسبت سے گجروں میں ہندو، سکھ بھی اور بڑی تعداد ان کی مسلمان بھی ہے، اور گجروں میں کچھ لوگ پارسی مذہب پہ بھی قربان ہیں۔ گجر وسط ایشیا کے تمام قبیلوں میں سب سے اہم اور بہادر قبیلہ ہے، اور اس گجر قبیلے کی تاریخ گزشتہ 5000 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ گجر برس برس سے اپنی شناخت کی جنگ لڑتے رہے اور اس قبیلے نے بہت کچھ کھویا بھی اور حاصل بھی کیا۔ اس لیے گجروں کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے گجر، گوزر، گرزل، گزر، اور اس کی شاخیں جیسے ارزر، بکروال، سنارا، کھیپڑ وغیرہ۔ گجر 6ویں صدی عیسوی میں برصغیر میں داخل ہوئے تھے، اور ان کی جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خالصتاً ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ آریائی قوم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ملتا ہے، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور گجر کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے جو سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے، یعنی گجر کا مطلب ہے دشمن کو تباہ کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا۔ روزگار کے سلسلے میں یہ جفا کش قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے 12 ریاستوں میں گجروں کے قابل ذکر آبادی موجود ہے۔ ہمارے ملک کے سب صوبوں میں بھی گجر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں بھی گجر بکثرت موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے قومی ترانے میں بھی گجروں کا ذکر ہے۔ ایک کتاب ہے تاریخ کی جس کا نام ہے ضیاء البیان، اس میں گجروں کو عربی قبیلوں میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ تاریخ دانوں نے بھی اس بات کو مانا ہے، اور کچھ محققین اور تاریخ دانوں کے مطابق گجر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافز بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، اسلام کے ابتدائی دور میں فارس اور کیسر کا مقابلہ ہوا، اور فارس والے جیت کے تھے، جس پر مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا کہ اہل کتاب سے کافر یعنی بت پرست جیت کے۔ اس کا جواب خدا تعالیٰ نے سورہ الروم کی ابتدائی آیات میں دیا کہ کچھ ہی سالوں بعد کیسر غلبہ پائے گا، اور جب کچھ سالوں بعد ان کے درمیان دوبارہ جنگ ہوئی تو کیسر نے گجروں کی مدد سے یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت لی تھی۔ ناظرین، تاریخ کو محفوظ رکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر اس سے غفلت برتی جائے تو پوری قوم انفرادی اور اجتماعی ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہے۔ گجروں نے ایک دور میں راجپوتانہ کا ایک بڑا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ یہ لوگ کئی صدیوں تک برصغیر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایک انگریز تاریخ دان مسٹر ڈی آر بھنڈارکر نے ثابت کیا کہ گوجرے شمالی ہندوستان میں 550ویں عیسوی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا ذکر پانا کی کتاب اشجار میں بھی آیا ہے۔ گرجستان سے آنے والی قوم آہستہ آہستہ گوجر ہوئی، اور پھر گوجر سے گجر بولو لکھا جانے لگا۔ ایک کتاب ہے شاہان گوجر، اس میں 4 قوموں یعنی چوہان، چالوکیہ، پڑہار اور پنوار کا ذکر بھی گوجروں کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ حسن علی چوہان نے تاریخ گوجر میں لکھا ہے کہ گوجر کے معنی غازی، اور اس میں سورج ہنسی، چندر ہنسی، چوہان، چالوکیہ، پڑہار، پنوار، راٹھوروں کو بھی گجر کہا گیا ہے۔ لیکن ان قوموں نے خود کبھی بھی گجر ہونے کا دعویٰ یہ اقرار نہیں کیا، اور نہ ہی گجروں نے ان سے اپنا تعلق ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہو۔ جلال الدین اکبر نے ایک پورا شہر بنا کر گجروں کے حوالے کیا تھا، جس کا نام گجرات ہو گیا ہے۔ تاریخ کا مشہور راجہ بھوج بھی گجر ہی تھا۔ ماضی میں گجروں کی اپنی حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں۔ گجروں کا پیشہ مال مویشی پالنا، زراعت اور دودھ وغیرہ ہی پایا جاتا ہے، اور ان کی زبان گوجری ہی ہوتی ہے جہاں بھی ہوں۔ لغت کی کتابوں میں، جن میں فروز اللغات میں گجروں کو برصغیر کی اہم اور بڑی اور سب سے جفاکش قوم بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں گجرات، گجرخان، گجرانوالا، یہ سب گجروں کے نام پہ بنے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہادر اور جفاکش اور جنگجو قوم برس برس سے حکومت کرتی رہی ہے۔ ہمارے ہزارہ اور کشمیر میں گجروں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ان میں وادی کغان،
میں بھی کافی گجر پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ عرض کرتا چلوں کہ گجر قوم کے لوگ کبھی نمک حرام نہیں ہوتے۔ گجر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ دوستی و دشمنی قبر تک نبھاتے ہیں۔ ہمارے علاقے ہزارہ میں گجروں کی ایک لوک داستان بھی مشہور ہے، جو آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اور ہزارہ میں گجر کب آئے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ گجروں کے پاس زمینیں کم کیوں ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہو تو آپ ہزارہ انسائٹ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ گجر امن پسند، محبت کرنے والے، دوستی نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ گوجری زبان میں حقیقی اور مجازی شاعری کا بہت بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے، لیکن آج کی نوجوان نسل اس سے دور ہے۔ اور ایک دکھ کی بات یہ بھی بتاتا چلوں، کچھ پڑھے لکھے نوجوان گجر گوجری زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور گوجری زبان بولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ برصغیر پاک و ہند میں بولی جانے والی گوجری زبان سب زبانوں سے زیادہ قدیم اور معتبر ہے۔ اب آتے ہیں بہادر گجروں کی طرف، جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور ملک کا نام روشن کیا۔ پاکستان کا نام رکھنے والی عظیم ہستی چودھری رحمت علی، نشان حیدر پانے والے عظیم سپوت میجر طفیل شہید، سوار محمد خان شہید، میاں محمد بخش، حافظ سعید، مفتی منیب الرحمان، کرکٹر مشتاق احمد، شعیب اختر، سیاستدان چودھری فضل علائی، قمر زمان قاہرہ، نواب ثناء اللہ زہری، میجر بلال اکبر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری چودھری محمد مقصود احمد۔ ناظرین، آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کے پہلے کومنٹ میں میرے یوٹیوب چینل کا لنک ہوگا، مہربانی کر کے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔